آنکھیں ونڈوز ہیں ہمارے دماغ کے لیے، انر باڈی کے لیے. سورج کی روشنی، نیچرل روشنی آنکھوں کے ذریعے جسم کے اندر تک جاتی ہے. اس کے اندر روشنی جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ ہمارے گلے سے جا سکتی ہے، نہ ہمارے کانوں سے، نہ ناک سے. وہ آنکھوں سے جاتی، کیونکہ آنکھوں پر ایک طرح سے شیشے لگے ہوئے ہیں، ونڈوز ہے نا. اور اگر ہم مسلسل ڈارکنیس میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سی امبیلنسز ہو جاتے ہیں جسم کے اندر. تو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو انر باڈی تک لے کر جائیں تھرو اوور آئیز. قرآن مجید میں آنکھوں کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کے بدلے میں جنت. تو آپ کی جنت آپ کی آنکھوں میں ہے. دنیا جنت نظر آتی ہے مختلف رنگوں کی وجہ سے، تو جس شخص کو یہاں محروم کر دیا گیا اس کا بدلہ جنت لکھ لیا گیا. تو ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. جاگنے سے، بھوکا رہنے سے بھی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے. مختلف کام جو ہم کرتے ہیں چاہے ان میں آنکھ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے تھکاوٹ میں سے. اسی لیے ہماری جسمانی، ذہنی، روحانی تھکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے نظر آتی؟ آنکھوں سے. ذہانت بھی آنکھوں سے نظر آتی، کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ اس شخص کی ذہانت کتنی ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیمانہ ہے ایک یا معیار. آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمد کا استعمال کیا کرو. اثمد فا سے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو. سو کر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل کر صاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں اور چہرہ ملنے لگے. یعنی نیند کے اثرات دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آنکھیں کہاں سے ملتے؟ سامنے والے حصوں سے. تو اس کی بجائے جیسے بچے ملتے ہیں نا، وہ بالکل نیچرل وے ہوتا ہے. تو آنکھیں اس طرح ملنی چاہیے. آنکھوں کی حفاظت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بلکہ ان کے کام یا ان کے فنکشن کے اعتبار سے بھی، کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے. اور اسی طرح انسان جس بھی چیز کو دیکھے اس سے عبرت پکڑے. میری نگاہ عبرت والی نگاہ ہو. عبرت صرف کسی حادثے کو دیکھ کر ہی نہیں ہوتی. عبرت کا معنی ہوتا سبق. کسی بھی چیز سے انسان سبق لے، یعنی ان کا ایکٹیو استعمال کرے. یہ نہیں کہ انسان بس دیکھتا رہے اور غفلت سے دیکھنا نہ ہو. جسمانی طور پر آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ وضو کرتے وقت خاص طور پر آنکھوں پہ پانی ڈالا جائے. بعض لوگ گلاب کا عرق بھی ڈالتے ہیں. آنکھوں کی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے. بعض لوگوں کے آنکھوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نگاہ کمزور ہونے لگتی اور بڑھتی چلی جاتی. بہت زیادہ میک اپ اور ایسے لوشنز اور ایسے صابن یا ایسے ڈٹرجنٹ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جو آنکھوں کے اندر جا کے ان کو نقصان دے. بعض شیمپو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے. کوئی بھی کام جو قریب سے آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ ہیں یا آپ بک ریڈنگ بہت کرتے ہیں، کوئی بھی کام جو آنکھوں کا ہوتا ہے یعنی قریب سے کر کے، اس کے لیے پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد دور دیکھیں تو اس سے بیلنس ہو جائے گا. نیند اور ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ آنکھوں کے گرد ہلکے نہ پڑے. لینزز کا کنٹینیوس استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو ہوا ہی نہیں لگتی. ان نیچرل چیز ہے نا. سبزہ دیکھنا چاہیے، بہتا پانی دیکھنا چاہیے. بعض فوڈز جو ہیں وہ خصوصاً اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں تو جیسے کیرٹس، بادام، سونف اور گرین ویجیٹیبل جو ہیں یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں.